بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں ہوں آپ کی ٹیچر ابتسام اور آج ہم پڑھیں گے اسلامیات جماعت سوم۔ باب سوم سیرت طیبہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی حیات طیبہ قبل از بعثت۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم 12 ربیع الاول بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی کو عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے قبیلہ قریش کے خاندان بنو ہاشم میں آنکھ کھولی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ مزید جانیے، حضرت عبد المطلب کا اصل نام شیبہ تھا۔ حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب تھا، جن کا مکہ مکرمہ میں بہت احترام کیا جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت ہوئی تو بے شمار معجزے ظاہر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی والدہ ماجدہ پر ایک روشن بادل ظاہر فرمایا۔ خانہ کعبہ کے تمام بت گر پڑے، کسرا کے محلوں کے 14 مینار گر گئے، فارس کے آتش کدہ سرد پڑ گئے۔ عرب کے گھرانوں میں رواج تھا کہ وہ بچوں کو دودھ پلانے اور ان کی پرورش کے لیے دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو بھی ولادت کے 6 مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دادا نے ایک نیک خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کیا۔ کچھ عرصے تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پرورش حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا بچپن۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو والدہ ماجدہ بھی وفات پا گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے لے لی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے پیارے دادا حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو طالب کی کفالت۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پرورش چچا حضرت ابو طالب نے کی۔ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم میں بچپن ہی سے اعلیٰ صفات اور نبوت کی نشانیاں موجود تھیں۔ سفر شام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم جب 12 سال کے ہوئے تو حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کو اپنے ساتھ تجارتی قافلے میں شام لے گئے۔ راستے میں ایک عیسائی عالم نے حضرت ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں موجود نبوت کی نشانیاں بتائیں اور یہ بھی کہا کہ انہیں شام لے کر نہ جائیں کیونکہ یہودی انہیں پہچان لیں گے، ایسا نہ ہو کہ یہودی انہیں نقصان پہنچائیں۔ حضرت ابو طالب نے اس کی بات مان لی اور اپنا سامان تجارت وہیں فروخت کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ حلف الفضول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی عمر مبارک جب 15 سال ہوئی تو عرب کے 2 قبیلوں قریش اور کیس میں ایک بڑی
خونریز جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں بہت سے لوگ مارے گئے اور لوگوں کا بہت مالی نقصان ہوا۔ اس جنگ کو حرب فجار کہتے ہیں۔ یہ ان مہینوں میں لڑی گئی جن میں لڑنا حرام تھا، اس لیے آئندہ اس قسم کی جنگ سے بچنے کے لیے ایک معاہدہ کیا گیا جو حلف الفضول کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بھی اس معاہدے میں شامل تھے۔ مزید جانیے، حلف کے معنی معاہدے کے ہیں۔ الفضول فضل کی جمع ہے۔ اس معاہدے کے قائم کرانے میں جن لوگوں نے کوشش کی تھی ان کے ناموں کے شروع میں لفظ فضل تھا، اس لیے اس معاہدے کو حلف الفضول کا نام دیا گیا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے روزی کمانے کے لیے تجارت کا پیشہ اپنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی دیانت اور ایمانداری کی وجہ سے قریش کی ایک معزز اور مالدار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سامان تجارت کے لیے شام لے جانے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان لے کر روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی دیانت داری سے بہت متاثر ہوا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سفر کے حالات سے آگاہ کیا، جس سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس شادی کا پیغام بھیجا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے مشورے سے قبول فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا نکاح بھی حضرت ابو طالب نے پڑھایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، جبکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ حجر اسود کی تنصیب۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی نبوت سے کچھ عرصہ قبل بارش کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو شدید نقصان پہنچا، لہٰذا خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر کی گئی۔ جب حجر اسود کو دیوار میں رکھنے کا وقت آیا تو ہر شخص چاہتا تھا کہ یہ خدمت اس کے ہاتھ سے انجام پائے۔ نوبت لڑائی تک جا پہنچی۔ خاندان قریش کے ایک معزز شخص نے مشورہ دیا کہ کل سب سے پہلے جو شخص خانہ کعبہ میں آئے گا وہی ثالث قرار دے دیا جائے گا۔ سب نے اس تجویز کو پسند کیا۔ دوسرے دن لوگ موقع پر پہنچے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سب سے پہلے وہاں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنی چادر بچھا کر حجر اسود کو اس میں رکھا اور سب سرداروں سے فرمایا کہ چادر کے کنارے تھام لیں اور اوپر کو اٹھا لیں۔ جب چادر مقررہ جگہ کے برابر پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے خود حجر اسود کو اٹھا کر نصب فرما دیا۔ اس طرح ایک بڑی لڑائی کا خطرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بہترین حکمت عملی سے ٹل گیا۔ اب ہم اس کی مشق حل کریں گے۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ حرب فجار قبیلہ قریش اور قبیلہ ڈیش کے درمیان لڑی گئی۔ بنو سعد، اوس، کیس یا خزرج؟ درست جواب ہے کیس۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پرورش کس نے کی؟ حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، چچا حضرت ابو طالب یا چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ درست جواب ہے چچا حضرت ابو طالب۔ تجارت کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تشریف لے گئے۔ مصر، لیبیا، شام یا عراق؟ درست جواب ہے شام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک کیا تھی؟ 25 سال، 35 سال، 40 سال یا 45 سال؟ درست جواب ہے 40 سال۔ خالی جگہ پر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے قبیلہ قریش کے ایک خاندان ڈیش میں آنکھ کھولی
जवाब है बनु हाशिम। हज़रत अबू अब्दुल मतलब की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक डैश थी, 8 थी। हज़रत खदीजा 8 साल थी, सॉरी। हज़रत खदीजा तुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ग़ुलाम का नाम डैश था, मैसरा था। अजरे असवद को नस्ब करने का मुबारक काम डैश के सुपुर्द हुआ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द हुआ। अब हम दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त अरब घरानों में क्या रवाज था? जवाब है अरब के घरानों में रवाज था कि वो बच्चों को दूध पिलाने और उनकी परवरिश के लिए दाइयों के हवाले कर देते थे। हज़रत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किस तरह की? जवाब है हज़रत अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर ज़रूरत का ख्याल रखते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किस चीज़ से मुतासर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह की दरख्वास्त की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी से मुतासर होकर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने निकाह की दरख्वास्त की। हजरे असवद नस्ब करने का झगड़ा किसने हल किया? जवाब है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरे असवद नस्ब करने का झगड़ा हल किया। दर्ज सवालात के तफसीली जवाब तहरीर करें। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और ख़ानदान के बारे में लिखें। जवाब है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल बा मुताबिक 22 अप्रैल 571 ईस्वी को अरब के मशहूर शहर मक्का मुकरमा में पैदा हुए। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला कुरैश के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान बनु हाशिम में आंख खोली। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का नाम हज़रत आमना है। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही वफ़ात पा गए थे। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम हज़रत अब्दुल मतलब है, जिनका मक्का मुकरमा में बहुत एहतराम किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन कैसे गुजरा? 2 वाक़यात का जिक्र भी करें। जवाब है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल हुई तो वालिदा माजिदा भी वफ़ात पा गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की जिम्मेदारी आपके दादा हज़रत अब्दुल मतलब ने ली। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दादा हज़रत अब्दुल मतलब का भी इंतकाल हो गया। हज़रत अब्दुल मतलब की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश चचा हज़रत अबू तालिब ने की। हज़रत अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर ज़रूरत का ख्याल रखते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बचपन ही से आला सिफ़ात और नबूवत की निशानियाँ मौजूद थी। उम्मीद है ये सबक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड बाय।